تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كله تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك إن استقمت استقمنا وإن أعجزت أعوججنا أو كما قال حبيبنا صلى الله تعالى عليه وسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم. درود پاک پڑھ لو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو، خصوصاً ہم ایمان والوں کو، اس دنیاوی زندگی میں بار بار آگاہ کیا، جگایا، بیدار کیا، چوکنا کیا، اور یہ یاد دلایا بار بار کہ یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے ہے. اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ آج میں اور آپ جس غفلت میں اور جس سستی کے اندر، جس کاہلی میں زندگی جی رہے ہیں، اس میں ایک دعوت فکر قرآن نے دی. اور میں نے بخاری شریف اور ترمذی شریف سے 2 فرامین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے. اس میں بھی آپ علیہ السلام نے ہم ایمان والوں کو چوکنا کرنے کے لیے بات بتائی. اللہ رب العالمین نے جو بات بتائی وہ بہت بڑی بات ہے. میرا اور آپ کا دھوکہ اگر قرآن مجید کی آیت سورہ نحل آیت نمبر 78 78 نمبر اور حدیث پاک ترمذی شریف جلد ثانی حدیث نمبر 144 دوسری حدیث مسند احمد سے پڑھی میں نے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میں اور آپ غور کریں،
کہ یہ کتاب ہدایت ہمیں کیسا ایک اچھا سا سبق دیتی ہے، اور ایک تنہائی میں بیٹھ کر جس طرح شفیق باپ، دل میں دکھ درد لکھنے والی ماں تنہائی میں بیٹھ کر اولاد کو سمجھاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ شفقت والا وہ رب اپنے بندوں کو سمجھاتا ہے کہ کس دھوکے میں دنیا میں جی رہے ہو۔ اسی لیے قرآن مجید تو ہماری ہدایت ہے۔ پوچھا سرور کائنات امام الانبیاء رحمت للعالمین نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے، اے اللہ کے نبی، جب اتنے سارے فتنے دنیا میں جو ہیں یلغار کریں گے، آئیں گے نہیں، یلغار کریں گے، ہر طرف سے فتنے ٹوٹ پڑیں گے، کہیں جائے پناہ اور حفاظت، سر چھپانے کے لیے، ایمان بچانے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی، کوئی بندہ جس کے بارے میں دل مطمئن ہو کہ اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو میں راہ راست پہ اور منزل مقصود پہ پہنچ جاؤں گا، میرا ایمان محفوظ ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کیا کریں؟ ایک کوشچن، ایک سوال۔ سرور کون و مکان امام الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرنا، یہ کتاب اللہ کلام اللہ بھی ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت اللہ بھی ہے۔ قرآن نے کیا ہمیں سمجھایا؟ کون سی غفلت سے بیدار کیا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ اللہ رب العالمین نے عبد المحسن کو بھی اور آپ کو بھی ماں کے پیٹ سے جب جنم دلوایا تھا، پیدا کیا تھا، تو میں اور آپ انگوٹھا چھاپ اور ان پڑھ تھے۔ کیا تھے؟ نادان تھے، انجان تھے، ہمیں اور آپ کو کوئی خبر نہیں تھی، جاہل تھے۔ دنیا میں جب آئے تھے ہمیں کسی کا علم نہیں تھا، اور پھر اگر مجھے اور آپ کو اپنے علم پر، اپنی معلومات پر، نالج پر، ٹیکنالوجی پر، علم پر اور اپنی سوچ پر، دماغ پر، اپنی ٹھیک کے سب سے اعلیٰ ہونے پر اگر فخر ہو، غرور ہو، تکبر ہو، تو یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ کیوں؟ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک عجیب بات اس آیت کی تفسیر میں لکھی کہ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ آدمی اس آیت میں غور کرے کہ میں جب پیدا ہوا تو سب سے پہلا علم اللہ تعالیٰ نے اپنی ضرورتوں کو دنیا کے سامنے، ماں باپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو سکھایا نا، وہ کسی استاد سے نہیں سکھایا، تاکہ کل کو مجھے دھوکہ نہ ہو کہ میں نے پڑھایا تو یہ میرا شاگرد ہے، اس لیے ایسا ہوشیار ہے، مجھے فخر کی ضرورت نہیں، گنجائش نہیں، مجھے اس دھوکے میں پنپنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اس علم سے میرے اور آپ کی ضرورتیں پورا کرنے کی ابتدا کی، جو علم کل کو میدان محشر میں بھی میرے اور آپ کے لیے نہیں، ساری کائنات کے انسان و جنات کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کو انصاف کی ترازو پہ لا کے کھڑا کرے گا۔ وہ علم کون سا علم ہے؟ جو کسی استاد نے نہیں سکھایا، اللہ نے کسی گرو سے، کسی اسکول کے ٹیچر سے، کسی معلم، حافظ، قاری، عالم، مفتی، قاضی سے نہیں، خود بذات خود سکھایا، تاکہ دنیا میں جی کر بھی یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ جانتا ہوں۔ اللہ نے وہ علم کون سے سکھایا؟ لکھا ہے مفسرین کرام نے، وہ علم رونے کا علم ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے جو علم مجھے اور آپ کو دیا نا، وہ رونے کا علم دیا۔ میں روتا تھا، ماں تڑپ جاتی تھی، میں روتا تھا، باپ بے چین ہو جاتا تھا، میں روتا تھا، دادا کام چھوڑ کے حاضر ہو جاتا تھا۔ اللہ نے سب سے پہلا علم بھی براہ راست خود دیا، تاکہ دنیا میں میں اور آپ دھوکے میں نہ رہے کہ دنیا کے اندر میں اپنے دماغ سے یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، ایسا کر لوں گا، ویسا۔
واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. شیئن کہتے ایک ذرے کا بھی علم نہیں تھا، اللہ نے پہلا علم دیا. پھر اللہ جل شانہ نے علم کے بعد کام بھی خود سکھایا. کام بھی کسی کا محتاج نہیں، کسی سکھانے والے کے در کا شاگرد نہیں بنایا. زانوے تلمس کسی کے سامنے ٹیکنے کی مجبوری اللہ نے نہیں دی، بلکہ بذات خود سکھایا تاکہ مجھے اور آپ کو یہ دھوکہ نہ لگے کہ ہم نے ان کو چلنا سکھایا، انگلی پکڑ کے راہ دکھائی، انہیں آنکھیں ہم نے دی، انہیں عبرت کی نگاہ ہم نے دی. نہیں، اللہ رب العالمین نے انسانیت کو سب سے پہلے علم اپنی ذات سے دیا، رونا سکھایا. رونے سے ضرورتیں پوری ہو رہی، کیسے پوری کرنا؟ اللہ نے سکھایا کہ ماں کے تھنوں سے دودھ کیسے چوسا جاتا ہے، کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کس طرح پیا جاتا ہے. یہ اللہ جل شانہ نے علم دیا، کوئی اس کا استاد نہیں. یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ جل شانہ نے دو منظر بیان کیے. جب دنیا میں آیا نا تو تیرے پاس کچھ نہیں تھا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. تو نے اپنے کان کے ذریعے سے اللہ ہی کے دیے ہوئے نعمت کے ذریعے سے علم حاصل کرنا شروع کیا. علم کی ابتدا تھی اللہ اپنے دی ہوئی نعمت سے کروا رہا ہے، استاد کو سامنے بٹھا کے نہیں کروا رہا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ. اللہ نے کان دیے، سنتا ہے. اس کو میری ممی مت کہا کرو، اماں کہا کرو. میری اماں جو اس آدمی کو ابا کہتی ہیں، میرا ابا کہتی ہیں. اللہ نے کہا کہ ماں کی ضرورت نہیں، یہ کان سماعت کے لیے میں نے دیا، اور باپ کی پہچان بھی اللہ نے کروائی ہے، اماں نے نہیں کروائی. اماں کی پہچان میں بھی اللہ نے کروائی ہے. وہ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. نگاہ بھی اللہ نے دی. بار بار دیکھتا ہے تو اسے دماغ کا کیمرہ اسے اپنے اندر اسٹوریج کر لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے. وہ اللہ جل شانہ دو آیات میں، ایک تو یہ آیت کہ اللہ تعالیٰ جس دنیا کے دھوکے میں اور آپ پڑے ہوئے نا کہ چیزوں سے کام بن رہے ہیں، پیسوں سے کام بن رہے ہیں، کاروبار سے کام بن رہے ہیں، جاب اور نوکری سے کام بن رہے ہیں، محنت سے کام بن رہے ہیں، دماغ سے جو ہے ساری چیزیں ترتیب دی جا رہی ہے، سب سیٹ ہوتا جا رہا ہے. یہ ساری ہماری ٹھیک ہے، ہماری سوچ ہے. اللہ جل شانہ تو کہتے ہیں انسان تو آج بھی ایسا ہی ہے کہ کل زمین سے پیدا ہوا، اس سے قطرہ بنا، آج زمین کے اوپر ہے، کل کو پھر زمین کے نیچے ہوگا، پھر زمین سے نکلے گا. تیرا ہے کیا؟ زمین سے قطرہ بنا، پھر زمین پہ ہے، پھر زمین کے اندر ہے، پھر زمین کے باہر ہے. تیرا یہاں ہے کیا؟ تیرا تو ہے سب کچھ. آ کر یہ علم رونے کا اللہ نے یہاں بھی ہمیں دیا، یہاں بھی ہمارے کام رونے سے بنے. اور آج بھی جب آدمی پریشان ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے مجھے پکارو. اذا سالك عبادي عني فإني قريب. میرے بندے میرا راستہ پوچھیں تو کہہ دیجئے کہ میرے سامنے آ کے میرے سامنے رو، آنسو بہاؤ. آج بھی کام رونے سے بن رہے ہیں. پریشان ہوتے ہو کہاں جاتے ہو؟ قرآن کہتا ہے فضو دعائیں نریش. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں. پریشان آدمی کے آنسو آنکھ سے خود بخود بے ساختہ نکل ہی جاتے. ارے تم تو خوشی میں بھی رو پڑتے ہو، کہاں خوشی برداشت ہوتی ہے؟ خوشی ہو تب بھی آنسو آتے ہیں، دکھی ہو تب بھی آنسو آتے ہیں. یہ اللہ کا علم آج بھی باقی ہے. اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم. جب مجھے پکار کیوں روتے ہو؟ تو آج بھی تمہارے کام بناتا تو میں ہی ہوں. پھر میں اور آپ اس اللہ کو چھوڑ کے کیسے چیزوں کے پیچھے لگ گئے؟ آج بھی کام اسی رونے سے بن رہے ہیں. آج بھی میرے آپ کے کام اسی رونے سے بن رہے ہیں. اگر خود کو رونا نہیں آتا نا دل سکتے تو کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب دعا کرنا.
آج جب جمعہ میں دعا کراؤ گے، اجتماع میں دعا ہوگی، قرآن خوانی ہوگی، وہاں دعا ہوگی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوڑے بھاگے شریک ہوتے ہیں، میرا کام بن جائے گا۔ کیوں بنے گا؟ مولوی صاحب روئیں گے تو میرا کام بنے گا۔ آج بھی کام تو رونے سے بند ہوئے، اور کل تو میدان محشر بپا ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جبرائیل اپنی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی ساری جماعت، جبرائیل کے ساتھ فرشتوں کی جماعت، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کثیرا کثیرا کے ساتھ انبیاء کی جماعت، انسانیت ساری کی ساری، سبھی تو پریشان حال ہوں گے۔ کوئی تو لت کشائی کرنے کی جرأت و ہمت نہیں کرے گا۔ اس وقت کیا کام آئے گا؟ میرے آپ کے نہیں، کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہی رونا، یہی سجدہ، یہی آنسو، یہی گریہ وزاری اللہ کے حضور کریں گے، اور اسی رونے سے پھر امت کا مسئلہ، انسانیت کا مسئلہ حل ہونا شروع ہوگا۔ اس لیے دھوکے میں نہ پڑیں۔ اور اللہ کی محبت، یہ رونا، یہ علم کہ اللہ سے محبت پیدا کرنے کا نام ہے۔ دنیا کی چیزوں سے محبت پیدا نہ کریں۔ اللہ چاہتا ہے بندہ مجھ سے جڑا رہے، جب بھی یہ میرے سامنے آئے تو میں اس کے کام بنا دوں۔ اللہ ہمیں مخلوق کے حوالے کرنا نہیں چاہتا۔ ہم تو زبردستی مخلوق کے حوالے ہو رہے ہیں، چیزوں کے حوالے ہو رہے ہیں، کاروبار کے حوالے ہو رہے ہیں، دکان کے حوالے ہو رہے ہیں، نوکری کے حوالے ہو رہے ہیں، وڈیرے کے حوالے ہو رہے ہیں، سیٹ کے حوالے ہو رہے ہیں، گھر کے خاندان کے حوالے ہو رہے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میرے حوالے ہو جاؤ۔ وَلَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ اگر اللہ کے حوالے ہو گئے، اللہ کے دین کے حوالے ہو گئے، اللہ جل شانہ کی بتائی ہوئی راہ پر آ گئے، اللہ فرماتے یہ ڈپریشن، یہ خوف، یہ ٹینشن کا ماحول ختم کر کے تمہارے لیے ماحول بنانا، امن و امان قائم کرنا، دلوں کی بے چینی کے اندر اطمینان کی، کھراٹے کی زندگی، سکون والی، راحت والی زندگی کا ماحول بنا دینا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام ہے لَنُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جس دین سے اللہ راضی ہے اس پہ آ جائے۔ اللہ کا کام ہے اللہ جل شانہ خوف کو امن میں بدل دے۔ اور میرا آپ کا حال کیا ہے؟ پھرا کرتا ہے دل میں لیے حب جاہ و مال، بھلا کیسے سمائے پھر دل میں حب ذوالجلال۔ دل میں تو ہمارے اپنی محبت، مال کی محبت، ڈگری کی محبت، عقل کی محبت، پیسے کی محبت، نوکری کی محبت، اپنے اعلیٰ معیار ہونے کی محبت، بھلا اتنے سارے بت خانے میں، ایسے بت کدے کے اندر وہ رب ذوالجلال پاک ذات کیسے سما سکتی ہے؟ اللہ جل شانہ نے ایک تو بات یہ فرمائی کہ ہم دنیا کی زندگی کو اصل نہ سمجھے، بلکہ ہم آئے تھے ان پڑھ ہو کے اور جانے کا منظر بھی عجیب ہے۔ پوری آیت میں تو کئی باتیں ہیں، اس کا ایک جملہ ثم يرد الى ارض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا۔ آج جوانی ہے، آج سوچ عروج پر ہے، بلندی پہ ہے، آج بازوؤں میں قوت ہے، جیب گرم ہے، بینک بیلنس ہے، آٹومیٹک گاڑی موجود ہے، اشاروں پہ چلنے والے نوکر موجود ہے، لیکن اللہ جل شانہ مناظر بھی ایسے دکھاتا ہے۔ ثم يرد الى ارض العمر، پھر یہ اللہ جل شانہ کا دیا ہوا علم، وجعل لكم السمع، سب سے پہلے آدمی کا سننا کم ہو جاتا ہے، والابصار، پھر آدمی کی آنکھوں میں دھندلاہٹ اور بلر بلر دکھنا شروع ہو جاتا ہے، والافئدہ، پھر آدمی کے دل میں کسی بات کا یقین نہیں جمتا، دھیرے دھیرے بڑھاپے
ہے، پہلے سماعت ختم ہوتی ہے، سننا ختم ہوتا ہے، پھر آئیز کلوز ہونا، آنکھیں بند ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر دھیرے دھیرے آدمی کا دل جو ہے یہ برداشت کی قوت چھوڑ دیتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ چڑچڑاہٹ اور غصے ہونا یہ عادت میری اور آپ کی عادت بن جائے گی، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں آیا تھا ان پڑھ جائے گا ان پڑھ، اتراتا کیوں ہے؟ اور پھر ایک بہت بڑی بات کہی سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان کے ایمان کو ضائع کر دیتی، وہ کون سی؟ اذا اصبح ابن آدم فإن اللغة كله تكفر اللسان، جب صبح میں ہماری بیداری کی آنکھ کھلتی ہے، اللہ رحم کرے امت مسلم، مدرسے کی اسکول کی چھٹی ہوتی ہے تو کہتا ہے آج گھنٹی مت رکھو موبائل میں، فجر نہ پڑھنے کی نیت کر کے سو جاتی ہے امت، نہ پڑھنے کی نیت کر کے امت سو رہی ہے، اور اللہ کی طرف سے مدد چاہتی کیسے ہے؟ جب صبح اذا اصبح ابن آدم، یہ زبان کئی کلمات ایسے ہمارے دل میں نکلتے ہیں نا جس سے ہمارے ایمان کا پتہ نہیں کس سطح پہ جا کے رکتا ہے۔ سارے بدن کے اعضاء، بدن کے سارے اعضاء کہتے ہیں تکفر اللسان، زبان سے کہتے ہیں اتق اللہ فینا، مہربانی کر کے ہمارا لحاظ کیجئے، زبان سے کہہ رہے ہیں اتق اللہ فینا فانما نحن بک، ہم تو تیرے تابع ہیں، تیرے تابع ہیں۔ زبان کے علماء کرام نے 20 گناہ گنوائے، 20 جو آج ہماری مجلسوں میں عام ہے، اور ہمیں اس کا علم نہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہم کیا بول رہے ہیں، جب تو قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم سمجھتے ہیں تنائی نے بولا نہیں سنتا، اللہ رب العالمین کہتا ہے زبان نے بولا یہاں اس نے لکھ لیا۔ سارے اعضاء بدن یوں کہتے زبان سے خیال کریو، اگر استقمت استقمنا وَإِنْ آوَجَدْتَ آوَجَدْنَا، اگر تو درست چلے گی سلامتی ہے، تو ٹیڑھی ہو گئی نا پھر تو اندر چھپ جائے گی، پھر ذلت اور رسوائی، آنکھیں جھک جاتی ہیں، آنکھیں آنسو بہاتی ہے، کان سننے کو نہیں چاہتے کہ بات ختم کرے تو میری ذلت اور رسوائی ختم ہو، لیکن جو زبان ہے وہ تو اندر بند ہو گئی، رسوائی کا منہ آنکھ کو دیکھنا پڑا، رسوائی کی باتیں کان کو سننی پڑی، جھکنا سر کو پڑا، اور شرمندگی کے قدم جو ہے وہ شرمندگی کا بوجھ قدموں کو اٹھانا پڑا، معافی کے لیے ہاتھ جوڑنے کے لیے ہاتھوں کو اٹھنا پڑا، زبان تو اندر بند ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا دل اللہ کے ایمان سے منور نہ ہو جائے، اللہ کی بات، اللہ کی اطاعت قبول کرنے کے لیے جب تک اسے اطاعت پہ نہ لایا جائے تب تک اس کا ایمان مکمل نہیں، اور دل کب مطمئن ہوتا ہے، کب اس میں ایمان داخل ہونا شروع ہوتا ہے وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ، اور دل تبھی درست ہوتا ہے جب زبان کی حفاظت ہو، اس پہ دست جم جاتی ہے، اس پہ جو ہے بلیک پردے چڑھ جاتے ہیں، کالے پردے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر دین کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ اس کا صحیح قلب، اس کی صفائی کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، اس کی صفائی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے دین کی باتیں ہیں، دین کی مجالس ہے، اور جس دنیا میں رہ کر ہم نے اپنے آپ کو دھوکے کے گھر میں ہمیشہ رہنے والی زندگی میں لگا رکھا ہے نا، سورہ فاطر آیت نمبر 5 یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ رب العالمین فرماتے اے لوگو،
दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे कि आज मैं तो चंगा भला हूं, तंदुरुस्त हूं, सेहतमंद हूं, बुढ़ापा देखा जाएगा। किसने मौत का जो है मौत का रखा है कि बुढ़ापे ही ना मौत आई? नहीं, आज ईमान की और ईमान की मेहनत की जरूरत है। अपने इस धोखे से निकलने की जरूरत है कि कोई दुनिया में हमेशा हमेशा इसी तरह रहेंगे, नहीं। इस धोखे का पर्दा और ढक्कन और ये गफलत और इसका पर्दा तब खुलता है जब आदमी इस दुनिया को, इस माहौल को, इस कुरान से, दीन से गफलत वाले अपने घर को, कारोबार को छोड़ के निकलता है ना, तब ये ढक्कन खुलता है, ये पर्दा हटता है। और वो क्या है? वो दीनी इज्तिमात है, दीनी मजालिस है, अल्लाह का रास्ता है, जहां जाके आदमी को दिल पे चोट लगती है। कब चोट लगती है? पैसा मेरा, घर में मैं अपनी तरतीब से जीता हूं, मेरे घर के सारे शेड्यूल जो है, मेरे नौकर चाकर का, मेरी मलिक हयात और शरीक हयात भी जानती है, उसकी भी हिम्मत नहीं मेरा टाइम होने से 2 मिनट पहले मुझे जगा दे। सारी तरतीब मेरी, सारे घर के बने हुए खाना और सुबह का नाश्ता, सारी चीजें मेरी तरतीब से होती है। लेकिन अल्लाह के रास्ते में निकलता हूं, अपना पैसा, अपनी जान, अपना माल लेके, फिर मुझे कहा वक्त मेरी तरतीब के खिलाफ चलना पड़ता है, तब दिल पे ठोकर लगती है। ये मोटा हुआ पहलवान बना हुआ नफ्स और ये जवान बना हुआ हमारे शैतानी ख्यालात और नफसानी जवानी अल्लाह के रास्ते में जब टूटती है ना, तब आदमी का दिल टूटता है। जब तक दिल न टूटे मूसा कलीमुल्लाह नहीं बनता और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार खुदाबंदी नहीं होता। और ये दिल टूटता है जब आदमी के नफ्स के खिलाफ अल्लाह के रास्ते की ठोकर लगती है और अल्लाह के रास्ते में निकल के आदमी जो है अपने आप को किसी किताबें बना के और शरीयत को, सुन्नत को सीखता है। इन्हीं बुनियादों पर इज्तिमात रखे जाते हैं। इंसानियत को गफलत से निकालने के लिए अल्लाह के रास्तों की मेहनतें कराई जाती है। इसीलिए एक इज्तिमा है पूरे जिले कच्छ का, वाकानेर के अंदर है, 24, 25, 26 को। उसमें अपने जात से भी पहुंचे, अपने अहबाब को लेकर पहुंचे, औलादों को लेकर पहुंचे और इस गफलत वाली जिंदगी से बाहर आने की मेहनत करें। अल्लाह जल्ल शानु अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदारिस से 4 चंदे